شاہ بحر بر، مدینے کے تاجور، مالک خلد و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان گناہگاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے، اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، واقعی نیک بندوں کی صحبت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ نیک بندے دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی جس قدر اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے نفع بخش ہو، اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا دینے سے بچیں اور انہیں نفع پہنچا کر خیر الناس یعنی بہتر اور بھلائی پانے والوں میں شامل ہوں۔